صرف اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد کہنے سے اسلام اندر نہیں آتا، کفر مرد آباد کہنے سے کفر ختم نہیں ہوتا۔ یہ زندہ باد اور مردہ باد سے باتیں نہیں بنتی۔ جن لوگوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سمجھا ہے، پھر ان کی زندگی ایسی بن گئی ہے کہ ان کو مال جمع کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا، خرچ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا سا بھی سمجھتا ہے، اس کے نزدیک کھانا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی جتنا دوسروں کو کھلانے میں ہوتی ہے۔ وہ رات کو بستر پر اس کو اتنی لذت اور آرام محسوس نہیں ہوتا جتنا کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں لذت آتی ہے۔ پھر وہ بندے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کی عبادتوں میں جان ہوتی ہے۔ وہ ہماری جیسے نفل نہیں پڑھتے، ہم جتنی چاہے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹکرے ہی مارنی اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کی نمازیں ہماری جیسی نہیں ہوتی، پھر ان کی دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہیں۔ وہ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ لبیک کہہ کر ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ وہ بندے ہیں کہ اگر مجھے بھی قسم دے تو میں ان کی قسم پوری کروں۔ یہ ایسے نہیں بنتا، ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، پھر منزل آتی ہے، ایک زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ آج ہم کس راستوں پر چل پڑے؟ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کن چیزوں کو بنا لیا؟ ایک آدمی اس پر جی رہا ہے کہ میں نے مکان خریدنا، بس یہ ہماری منزل رہ گئی۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ بن گیا کہ میں نے 2 مربع بنانے، بس ختم۔ اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں، اس سے علاوہ کوئی نیت ہی نہیں۔ صرف میرا مقصد یہ بن گیا کہ یہ پیٹ میرا بھر جائے، بس اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہماری۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جس دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ہم نے سمجھنا شروع کیا، ابھی تو سیرت کا نام لے کر روٹیاں کھاتے ہیں صرف، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پلے۔ جس دن سیرت کو سمجھا، جس دن سیرت ہمارے اندر آئی، جس دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم نے سمجھنا شروع کیا، اس دن ہماری زندگی ایسی نہیں ہوگی جیسے آج ہے۔ آج تو ہم نے اپنی حالت یہ بنا لی، سر تسلیم خم ہے ہر نئے فیشن پہ کیوں تیرا، کہاں جاتی رہی مسلم تیری وضع خودداری۔ خوددار قوم تھے، زمانہ نقل کرتا تھا تیری وضع و حیعت کی، مسلم تھی جہاں میں تیری دانائی و ہوشیاری۔ جہاں مسلمان گئے ہیں لوگوں نے اپنی زبانیں بدل لی۔ مصر کی زبان عربی نہیں تھی، مراکش کی زبان عربی نہیں تھی، الجزائر والوں کی زبان عربی نہیں تھی، یہ سارا افریقہ ان کی زبانیں عربی نہیں تھی۔ صحابہ ایک دفعہ گزر کر گئے ہیں، لباس بدلا ہے، زندگی بدلی ہے، سوچ بدلی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زبانیں بدلی ہیں۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم نے کیا بدلا ہے؟ اپنا دین بدل دیا۔ پتہ نہیں کس گمراہ بے حیا خبیث آدمی نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ کس نے سکھا دیا ہمیں؟ ہم خوددار قوم ہیں، ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، کسی اور کی غلامی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ جب سے ہم نے اپنا سر اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے جھکانا چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں جھکانا پڑتا ہے، کس دہلیز پر جا کر ہمیں یہ اپنا سر جھکانا پڑتا ہے۔ جس دن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ پاک نے ہمیں سمجھ نصیب فرما دی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ تھوڑی سی بھی ہماری سمجھ میں آ گئی، اس دن ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا، ہماری سوچ بدل جائے گی، ہماری محنت بدل جائے گی، ہمارا دیکھنا بدل جائے گا، ہمارا سننا بدل جائے گا، ہمارا بولنا بدل جائے گا، ہمارا چلنا بدل جائے گا، ہماری دکان کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، ہماری ملازمت کا طریقہ بدل جائے گا، ہماری حکومت کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، ہمارا سب کچھ بدل جائے گا جس دن ہم نے سیرت کو سمجھ لیا۔ ہماری سیاست اقتدار کا حصول نہیں ہے، ہماری سیاست بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس دن بھی ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں، اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس دن ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔
اس دن ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، اللہ پاک نظر کرم فرمائیں گے۔ اس دن پھر ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، فرشتوں کے ہاں بڑھ جائے گی، اللہ کے ہاں بڑھ جائے گی، آخرت ہماری بن جائے گی، قبر ہماری بن جائے گی، اور ہماری پلسرات کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، جنت ہمیں مل جائے گی، ناکامیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جس دن ہم نے نیت کر لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے اس لیے سیکھنا ہے کہ اختیار کریں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس لیے سیکھنا ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے۔ یہ کیا، کسی کو دیکھا تو لباس ہی چھوڑ دیا، خودداری اپنی چھوڑ دی، کسی کو دیکھا باتیں چھوڑ دیں، دین ہی چھوڑ دیا، اور کفر کی باتیں شروع کر دیں اور بک بک کرنی شروع کر دی۔ اور بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کن راستوں پر چل پڑے؟ کن چیزوں پر ہم نے اپنی منزلوں کو بنا لیا؟ کس راستوں پر چل پڑے؟ تھوڑا سا واپس آنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت صرف اس لیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کر کے دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس لیے بڑا کہ سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کر کے دکھائی۔ بیت المقدس کے سفر میں تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ نے یہ کیا پھٹے پرانے کپڑے، پیوند والے کپڑے پہننے شروع کر دیے، بادشاہ ہے اس کے پاس آپ نے جانا ہے، کیا اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے؟ یہاں لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، بہترین قسم کا گھوڑا لائے، بہترین قسم کے کپڑے دیے کہ آپ ان کو پہنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ موجود ہے کتابوں کے اندر، صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی اور ایسی باتیں کرتا، اتنا مارتا کہ ان کی صورتیں بدل دیتا۔ کُنَّا أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ تھے، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ گرے پڑے بندے تھے، ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اے عمر، خود اپنے آپ کو کہتے ہیں عمر تجھے تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، تو اونٹ چرانا نہیں جانتا تھا، چرا کر آتا تو تیری خالہ تجھے مارتی تھی کہ اتنا بڑا ہو گیا تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے۔ اگر آج امیر المؤمنین بنا ہے تو آپ کی فرما برداری کی وجہ سے بنا ہے۔ اپنے آپ کو فرماتے ہیں جس کو جو عزت ملی ہے یا ملے گی اتنی ہی ملے گی جتنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی ہوگی۔ یہ اسلام زندہ باد سے اسلام نہیں اندر آتا۔ اگر زندہ باد کے نعروں سے آتا تو صحابہ بیٹھ کے زندہ باد کے نعرے لگا لیتے۔ کتنا لمبا سفر کیا ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند آخری جو سفر ہے تبوک کا، اس وقت فرمایا الیوم ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، الیوم ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ آج اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسریٰ کو ختم کر دینا ہے، اب نہیں چلے گا کسریٰ کا نظام، اب نہیں چلے گا دنیا کے اندر قیصر کا نظام۔ ایک صحابی ہیں، قصہ تو لمبا ہے، صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک میرے باپ نے بت بنایا اور بت کو کمرے میں رکھا اور اس کو ہر وقت خوشبوئیں لگاتا، اور جب مرنے لگا تو مجھے وصیت کی کہ یہ ہمارا معبود ہے، اس کی خیر خبر رکھنا۔ کہا میں بھی اپنے باپ کی وصیت پر اس بت کو روزانہ خوشبو لگاتا، صاف کرتا، اس کے سامنے سر جھکاتا، میری عادت تھی۔ ایک دن رات کو میں سویا ہوا تھا تو ایک آواز آئی، اور میں اس آواز کے پیچھے ہر کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، بت کے اندر سے، قُلْ لِلْقَبِيلَةِ مِنْ سُلَيْمٍ كُلِّهَا هَلَكَ الْأَنِيسُ وَعَاشَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْدَى ضَمَادٌ وَكَانَ يُعْبَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ۔ وہ بت کہہ رہا ہے اے صحابی اٹھ اور اپنے قبیلے کو بتا دے کہ ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب تو بات چلے گی مسجد والوں کی۔ کب فرمایا؟ جب ایک لمبا سفر کر چکے، بھوک اور پیاس کی داستان پوری کر چکے، جاگ کر رو کر راتیں گزار چکے، پھر یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ نہیں ہم نے کب مر جانا ہے، یہ لمبی زندگی نہیں ہے، کئی چلے گئے ہم میں سے، پتہ نہیں ہمارے پاس 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال ہے کہ نہیں ہے۔
اگر اسی طرح چلے گے تو نقصان کے ساتھ جائیں گے۔ ہم اپنی قبر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، یہ بے ڈھنگا پن چھوڑنا پڑے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی غلامی میں جتنا زیادہ آئیں گے، اللہ ہماری کامیابیوں کا اتنا ہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔